الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج ہم نے جو آیات بینات تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الحجر کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات میں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی دلجوئی فرمائی ہے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ میں انبیاء علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا، لوگوں کو کفر چھوڑنے کی، شرک چھوڑنے کی دعوت دی، اللہ رب العزت کی الوہیت اور وحدانیت کی طرف بلایا، تو آگے کفار مکہ نے محبوب علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سنایا تو آگے لوگوں نے قرآن کا بھی مذاق اڑایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان آیات بینات کا یہی شان نزول لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کفار مکہ کو قرآن سنایا تو لوگوں نے آگے قرآن کا مذاق اڑایا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پر، حضور علیہ السلام کے قلب نازک پر یہ ان کا قرآن کا مذاق اڑانا، حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کا مذاق اڑانا، حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر بڑا گراں گزرا۔ تو حضور علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان آیات بینات کا نزول فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام را، حضرت جبریل امین روح الامین ان آیات بینات کو لے کر حضور کریم آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات پر جب ان آیات بینات کا نزول ہوا تو حضور علیہ السلام نے ان آیات بینات کی تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کا نزول فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کی مراد کیا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ آگے فرمایا تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، کہ تلک آیات الکتاب یہ اس کتاب کی آیات ہیں، وقرآن مبین اور روشن قرآن کی آیات ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ربما یود الذین کافروا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب کافر لوگ تمنا کریں گے، ان قریب یہ کفار مکہ جو حضور علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں یا قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی بات نہیں مانتے، آمنہ کے لال کی بات نہیں مانتے، آگے سے مذاق بناتے ہیں، یہ ان قریب اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ گھبرائیں نہیں، آپ اپنے دل اقدس پر جو یہ غم لیے بیٹھے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے یہ کفار مکہ، آپ اپنا یہ بوجھ، اپنا یہ غم ہلکا کر دیں، اپنے دل سے یہ بات اتار دیں، آپ غم نہ کریں، آپ یہ جس غم کو لیے بیٹھے ہیں اپنے دل پر یہ غم چھوڑ دیں۔ ان قریب یہ کافر لوگ جو ہیں یہ تمنا کریں گے، کیا تمنا کریں گے؟ لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ کب کریں گے؟ قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے، جس وقت مسلمان جنت میں جائیں گے، یہ کافر لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم سے مسلمانوں کو جنت میں دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اللہ پاک نے فرمایا ذرہم یأکلوا، اللہ نے فرمایا محبوب علیہ السلام کو فرمایا ذرہم یأکلوا، ان کو چھوڑ دیں، یأکلوا یہ کافر کھائیں، ویتمتعوا ویلہہم الامل ان کو دنیا سے فائدہ اٹھانے دیں، ویلہہم الامل آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ انہیں امیدیں غافل کر دیں،
سمجھ لگ رہی ہے میری بات کی نے امیدیں غافل کر دیں، ان قریب یہ جان لیں گے، یہ جو کافر ہیں مکے کے یہ جان لیں گے، فسوف یعلمون جان لیں گے، وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے ایک مقررہ وقت لکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما تسبق من امت اجلھا وما یستأخرون، آگے اللہ پاک نے فرمایا کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ہلاک ہوئی ہے نہ اس کے بعد۔ آگے چلتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان آیات بینات میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جی ناظرین کرام، اللہ پاک نے دوسری آیت میں کفار کی حسرت کا بیان فرمایا ہے۔ کفار مکہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی جنہوں نے، ان کی حسرت کا بیان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ حسرت کریں گے کہ جس وقت مسلمانوں کو جنت میں دیکھیں گے، ان کی عیش و عشرت دیکھیں گے، ان کی آرام کی زندگی دیکھیں گے، یہ حسرت کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور جو آیت نمبر 3 ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا محبوب علیہ السلام کو، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہیں دنیا میں یہ جو مگن ہے دنیا کی زندگی میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، کل قیامت کے دن یہ حسرت کریں گے۔ آگے جو آیت نمبر 4 اور 5 ہے اس میں اللہ پاک نے ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ایک ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ کون سا وقت؟ کہ اللہ پاک نے جو عذاب بھیجنا ہے وہ اس عذاب کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے عذاب نہیں آتا۔ ان کفار کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت بھی ان پر آ کر رہے گا، یعنی کہ قیامت میں انہیں جو اللہ پاک نے عذاب دینا ہے اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام کی دنیا میں بھی تسلی اور تشفی فرمائی ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کو، جنہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کی بات مانی ہے، ان کے حق میں بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب کو راضی کرے گا۔ جنہوں نے بھی ہماری ویڈیو دیکھی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو محبوب کریم علیہ السلام کی یوم محشر شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو کریم آقا علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اس طرح کی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔